بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہا۔ اب میں کلکتہ خلافت کمیٹی ہر سال کی طرح اس سال بھی استقبال رمضان اور اسلام آخرہ کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اہل علاقے سے پرجور گزارش ہے کہ وہ اس جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگوں سے فیض برکات حاصل کریں۔ میں کام کرنے کا مقصد عوام کو جوڑنا، ایمان کی روشنی میں ایک مسلمان کو پورا ایمان کی روشنی میں اتارنا، اور خلافت کمیٹی کے اس اسٹیج اس کا مقصد، میرے کھڑے ہونے کا مقصد صرف 3 ہے کہ جب انسان کے بارے میں یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہاں علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان انسان کے بارے میں کہ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے یا کافر ہے، اگر وہ بھوکا مرتا ہے تو اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ وہ ہمارا ہندو بھائی ہو چاہے کوئی بھی مسلک کا، اس پہ خیال رکھنا ہے۔ میرا ایک اور پیغام آپ سبوں کو پوری مستندی کے ساتھ دینا چاہتا ہوں، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ میں نے بات کو سنو، جب تم روزہ رکھ رہے ہوگے، تم اپنے فلسطین کی معصوم بچوں کے بارے میں ضرور سوچنا۔ فرعون کے بعد موسیٰ آیا تھا، ہم مسلمان بنتے ہیں، ہم پہلے ایمان کی روشنی پیدا کریں، تب انشاءاللہ فرعون کی فرعونیت ختم ہوگی، اور ہمارا ایمان مسجدوں میں آپ کا اور ہمارا انتظار کرتا ہے۔ ہمارا مقصد نوحی جذباتی تقریر، ایمان کی روشنی میں ہمارے علماء اکرام ہیں، ان کی باتوں کو دل سے سننا ہے، اور اب سے جو تعاون ہو سکے ہر انسان کو کرنا ہے۔ یہی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخرنا الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ مدد کرنے کا بہترین موقع رمضان المبارک، جس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایک کا 70، غیر رمضان میں 10 اور رمضان المبارک میں 1 کا 70۔ افطاری میں اپنے غریب بھائیوں کو یاد کریں، کھانے میں اپنے غریب بھائیوں کو یاد کریں، سحری میں اپنے غریب بھائیوں کو یاد کریں۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال میں آپ کو اتنی برکت دیں گے کہ آپ کا مال بے حساب ہو جائے۔ یقین کے ساتھ یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جو جلسہ قائم کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی جان سے بھی مدد کریں اور مال سے بھی مدد کریں۔ ایک تو یہ مدد ہے، اور دوسری مدد یہ ہے جیسا کہ جہاں اور حقوق ایک مسلمان پر ہیں، وہاں ایک حق یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو خود کے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو اپنے لیے اچھا پسند کر رہے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے گھٹیا پسند کر رہے ہیں، نہیں، اپنے لیے بھی اچھا اور اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا۔ جو اپنے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے۔ اچھا، یہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں نا، یہ جو پوری ہم کرتے ہیں، یہ دنیا کے ساتھ ہے، قبر تک ہے۔ قبر کے بعد بھی جو ایک زندگی آ رہی ہے، اس میں بھی ہم مدد کریں، وہ مدد کیا ہے؟ وہ مدد یہ ہے کہ اگر ہم خود نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بھائی کو بھی نماز کی طرف بلائیں اور اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جائیں۔ جی، یہ نہیں کہ سر جھکا کر تو خود مسجد چلے گئے اور اپنے پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں، اپنے رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں، اپنے دست نگر جو ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں۔
بھائی اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھو گی۔ دیکھیے نماز ایک ایسی محتمم بشان عمل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے میرے محبوب کیا لے کر آئے؟ تو آپ نے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے اپنا سب کچھ، اپنی جانی، اپنی مالی، اپنی قولی، اپنا سب کچھ للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو بہت لمبا واقعہ ہے، گھنٹوں گزر جائیں صرف اس واقعہ کو بیان کرنے میں مختصر باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ میرے لیے تحفہ لائے، میں آپ کو کیا تحفہ دوں؟ میں آپ کو کیا تحفہ دوں؟ دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ہم لوگوں کو نہیں بھولے۔ آپ نے عرض کیا کہ اے باری الہ، جس طریقے سے آپ نے مجھے معراج عطا کی ہے آپ میری امت کو بھی معراج عطا فرمائے، آپ میری امت کو بھی معراج عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جائیے نماز لے جائیے۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ نماز کے اندر اور نماز میں بھی خصوصی سجدے کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتا ہے اتنا قریب کسی وقت نہیں ہوتا۔ سجدے میں اس کو معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ جب سجدہ کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ علی قدم الرحمن، اس مہربان کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں قدم مبارک ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایسا محتمم بشان عمل ہے جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ہر فرد کو معراج عطا فرماتا ہے، میں داخل ہو جاتا ہے اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس امت کی پہچان ہے نماز، یاد رکھیں اس امت کی پہچان ہے نماز۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر ہم نماز سے ہی دور رہے تو پھر بھائی، اس لیے لکھا ہے لوگوں نے کہ سب سے پہلی پوچھ جو قیامت کے دن ہوگی نا وہ نماز کی ہوگی۔ لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ کیا مطلب؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان آیات کریمہ کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری عطا کی ہے، جب ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو ہم ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایمان کی طرف بلائیں۔ بزرگ اور نوجوان بھائی موجود ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اس جلسے کا جو عنوان ہے استقبال ماہ رمضان، یہ کوئی نئی چیز ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔
آقا مولا ماہ رجب سے ہی دعا شروع کر دیتے تھے، اللہ کے دربار میں فریاد شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، وفی شعبان، اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں اس طرح رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا آپ ماہ رجب سے شروع کر دیتے تھے۔